بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پہ ایک دردناک عذاب آ جائے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا قوم نوح، اس میں پوری سورہ میں تقریباً ہم نوح علیہ السلام کا ہی قصہ، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت پر بلایا، اسی کا ذکر ہم پڑھیں گے. تو جو پہلی بات ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو جتنی بھی ان کے اندر گمراہی ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، شرک ہے، جس میں بھی مبتلا ہیں، تو ان کو وہ اللہ کا جو عذاب اس نتیجے میں آنے والا ہے اس سے خبردار کر دیں تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں. تو اس کے لیے جو یہ بات یہاں پر سامنے آتی ہے تو مراد یہی ہے کہ جو قوم نوح تھی اس کے بارے میں کچھ 2-3 باتیں آپ یہ جان لیجئے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس سے شرک کا آغاز ہوا. اگر آپ کہنا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں شرک کب آیا، کس کے تھرو آیا، تو وہ قوم نوح کے تھرو آیا. یہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کی بنیادیں رکھی. آگے میں تھوڑی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیسے آغاز ہوا ان کا شرک کا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھیجا اور یہاں پر ان کو یہ بتانے کے لیے، ان کو وارن کرنے کے لیے نوح علیہ السلام آئے کہ بھئی اس قوم کو جو ہے وہ عذاب سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات دے دیں، اس شرک سے ان کو روکنے کی کوشش کریں. لیکن آج بھی آپ دیکھیے کہ جو بنیاد انہوں نے قوم نوح نے ڈالی وہ آج تک قائم ہے. تو جو بری چیز اور اچھی چیز دونوں کے جو ایفیکٹس ہیں، یا آپ عربی میں کہہ لیں آثار ہیں، اثرات ہیں، وہ کب تک چلتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جیسے انہوں نے اپنی بنیاد ڈال دی اور یہ گناہ ان کے لیے گناہ جاری ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ عذاب کا ان کے اوپر ہے کیونکہ انہوں نے ابتدا کی شرک کی، ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بت کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب دیکھیں ان کا پیغام کیا تھا. انہوں نے ایک تو پہلے اپنا انٹروڈکشن کرایا. ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رسول جو ہے وہ آ کے ایک دم سے بات نہیں شروع کر دیتے تھے، سنو سنو تم لوگوں ادھر آؤ بات سنو میری، یہ نہیں طریقہ ہوتا تھا. انہوں نے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرایا. انہوں نے کہا دیکھو میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میرا مقصد یہ کہ میں تمہیں وارن کر دوں. کس چیز سے وارن آدمی کرتا ہے؟ کوئی آنے والے خطرے سے. تو جب اگر کوئی وارن کرے، اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی یہاں پر اللہ نہ کرے، میں مثال دے کے بتا رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یہاں پہ نا وہ الارم وہ تو نہیں بجائے لیکن یہاں پہ شک ہو رہا ہے کہ یہاں کہیں آگ ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہوں ایسا کریں کہ یہ بلڈنگ ایٹ ونس آپ خالی کر دیں، تو آپ مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں گے یا مجھ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے؟ بتائیے کیا کریں گے؟ اچھا اگر آپ میں سے کوئی آرگیومنٹ کرے کہ بلا وجہ آپ نے نا آج پڑھانا وڑھانا نہیں ہے، آپ کا موڈ ووڈ نہیں ہے پڑھانے کا، اس لیے آپ یہ بہانے بنا رہی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھے ہیں آپ، ہم بھی بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ اگر طریقہ آپ اختیار کریں گی تو آپ جو ہے جس کہتے ہیں نا خود بھی ڈوبے دوسرے کو بھی لے ڈوبے، یہ وہ والی بات ہے نا. تو عقل مند آدمی یا کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ذرا بھی کانشیس مینٹلی جس کا دماغ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بحث نہیں کرتا ان باتوں پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو یہی یہاں پہ پوزیشن ان کی تھی کہ وہ ڈرا رہے ہیں آخرت کے عذاب سے، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا نقصان ہونے والا ہے، اور کون لڑ رہی ہے ان سے، بحثیں کر رہی ہے. آگے ہم دیکھیں گے نا میں نے کیوں آپ سے کل جھگڑنے کی بات کہ یہ جھگڑا کرتے تھے نوح علیہ السلام سے. اور آگے دیکھیے پیغام کتنا سمپل تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ابھی ہم بات کریں گے. پہلے تو سمپل یہ 2 باتیں ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، یعنی کیا بات ہے کہ بھائی شرک چھوڑو، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم آگے بھی عذاب سے بھی بچ سکو. دوسری بات یہ کہ جو تم بتوں کو تم نے جو الہ بنا لیا ہے تو یہ الہ نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے الہ کے اوپر فائز ہونے والی. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کا احساس اگر تمہارے دل میں ڈر پیدا ہوگا تبھی تم بچ سکو گے. تو جو بھی تم اس وقت گناہ کر رہے ہو، جو بھی وہ کام کر رہے ہو، اس کو اکارڈنگ ٹو جو میں تمہیں احکامات بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، ان کی تم پیروی کرو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کچھ عبادات ہم بھی کرتے ہیں اس دنیا میں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد بھی ہمارے اوپر کیفیت نماز قائم رہنی چاہیے. کیفیت نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا نماز میں، ایک کیفیت میں ہوتے ہیں نا، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم آپس میں اس طرح ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بات چیت تو نہیں کر رہے ہوتے نا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ سامنے اس کی نماز میں پڑھی ہوئی نیت نہیں توڑیں گے ہم. اسی طرح سے حج کے بعد بھی جو حالت تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہیے. جب وہاں پر گئے ہیں اللہ نے حج کی توفیق دے دی، تو اس طرح سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت کی جو کیفیت ہے وہ ہماری پوری زندگی میں پھیل جانی چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی عبادت ہے. اللہ کا تقویٰ اگر نہیں ہے تو ایسی عبادت جو ہے نا پھر وہ مکمل نہیں ہے. دوسری جو بات، تیسری یہاں دو باتیں ہوں گی، بلکہ تیسری بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے وہ ہے اطیعون، کہ اور تم میری اطاعت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے؟ بتائیں. بالکل یہی بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو یہی انہوں نے یہاں پر کہا کہ تم میری اطاعت کرو، یعنی میں تو اگر تمہیں کوئی بات پیغام دے رہا ہوں، میں تو اللہ ہی کا تو میسج تمہیں آگے پہنچا رہا ہوں، میری اپنی کوئی پرسنل بات نہیں ہے. تو یہاں پہ جو منکرین حدیث ہیں، جو عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو ہے وہ قرآن میں ہے، تو ان سے کوئی پوچھے کہ پھر آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی کوئی بات ہی نہیں کی، کیونکہ اٹ از بٹ آبویس کہ اگر رسول کی کوئی اطاعت کر رہا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں. میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اذان کا طریقہ، نماز کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم کیسے عبادت کریں گے اگر ہم حدیث پر اپنا ایمان ہم نہ رکھیں؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ جو انسان جو ہے نا وہ رسول کے رستے کو، جس کو آپ سنت کہتے ہیں، اس کو چھوڑے گا، کسی اور ہستی کی پیروی کرے گا، کسی اور کو ہدایت کے لیے چنے گا، کوئی اور رستے اختیار کرے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے اپنا ایک خود ساختہ معیار بنایا، وہ سخت ٹھوکر کھائے گا. حدیث کے بغیر، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انسان ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی ویریفیکیشن آپ کو حدیث سے ہوتی ہے. آپ کو بات بہت اچھی حدیث کے تھرو سمجھ میں آتی ہے، طریقے آپ کی زندگی ایک رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کا پیغام لے کر آئی ہوں. تو اتنی بڑی اوتھینٹسٹی ہمیں نظر آ رہی ہے ایک پیغمبر میں جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا.